ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ایجنڈوں کی سیاست پہ، ان نکات پہ جو مختلف پارٹیوں نے ایک دوسرے کو دیے اور کہا ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہو. سینیٹر طارق عظیم صاحب، اس میں جو پیپلز پارٹی نے نکات دیے ہیں 19، اس میں سے ایک ہے کہ پنجاب میں فلور کراسنگ اور وفاداریاں تبدیل کرنے کے رجحان کی حوصلہ شکنی کی جائے. کیا آپ کی پارٹی کوئی فلور کراسنگ کر رہی ہے میرا نہیں یا خیال آپ کے حوالے سے یہ پوائنٹ آیا ہے؟ نہیں سر میرا نہیں خیال یہ جو 19 نکاتی جو آپ نے دیا ہے، جو ایجنڈا دیا ہے، میرا نہیں خیال یہ پیپل پارٹی کی طرف سے گیا ہے. یہ راجہ ریاض صاحب کی اپنی تخلیق ہے، میرا خیال ہے اپنا. چونکہ پیپل پارٹی نے تو جب میاں نواز شریف صاحب کا آیا تھا 10 نکاتی ایجنڈا جس کو کہا، یا انہوں نے سجیشن درانی صاحب، سینئر منسٹر صاحب نے اپنی طرف سے دے دیا، پارٹی کی بیکنگ نہیں ہے، اس پہ ڈسکس نہیں ہوتی چیزیں پارٹی میں. کچھ نیچے لوکل پالیٹکس میں بالکل نیچے کی طبقات بڑی اہم کے بات ساتھی کر رہے ہیں، ہیں، بڑی اہم بات ہو رہی ہے. وہاں پر وہ ہوتے ہیں تو وہ ان کے کمفرٹیبل رکھنے کے لیے شاید راجہ ریاض صاحب اور پارٹی کو جو انہوں نے انڈر پریشر رکھا تو انہوں نے تھوڑا سا پریشر ٹیکٹکس استعمال کی، انہوں نے ہم پہ رکھا. اس طرح کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی آپ پریشان کیوں ہیں؟ 2 سال مزید ہم ان کے ساتھ بالکل جپیاں پا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ کسی اور کی طرف جا کے جپی ڈالیں گے تو ہمارے لیے بھی راستے کھلے ہوں گے. کیوں ان کی پریشانی وہ بڑھا رہے پرویز ہیں؟ ملک صاحب، آپ لوگ سوچ رہے ہیں کسی اور کو جپی ڈالنے کا پنجاب میں؟ نہیں دیکھیں، ہم نے تو 12 کلیئر کیا ہے کہ جی یہ جو یونیفیکیشن بلاک ہے، یہ اس میں ہماری کوئی پرومپٹنگ نہیں ہے. ہم نے ان کو کوئی ایکسائٹ نہیں کیا کہ آپ خدایا ایسی بات کریں. وہ طارق عظیم صاحب کی پارٹی سے ان کی اپنی کوئی ناراضگی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ گروپ فارم کیا، اور آج وہ میجورٹی میں آ چکے ہیں اور انہوں نے اپنی سیٹس بھی علیحدہ کر لی ہیں. تو ہم نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ جی ہم ان کو ہماری پارٹی میں وہ شامل ہو گئے ہیں، یہ ایسی بات ہے. ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا طارق کہ عظیم صاحب صرف ناراضگیوں کی وجہ سے بلاکس بن رہے ہم ہیں نے یا کوئی اور بھی کام ہو رہا ہے؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم میرا خیال یہ تو ابھی تو کلیئر ہو گیا ہے کہ اس میں کچھ ناراضگیاں ہیں لوگوں کی. کچھ شجاع صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جن ناراض بندوں کو واپس لے کے آنا چاہیے. بہرحال اب جو لیگل پوزیشن جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہاں پہ میجارٹی جو ہیں وہ ایک ویو کے ہیں، آپ ایسے کہہ لیں. یعنی کہ جا کے کسی پارٹی کے ساتھ اس میں ضم ہو جانا یا فلور کراسنگ کی ایسی بات نہیں ہو رہی. اب جیسے سینٹر میں ہے پارٹیز ہیں جن کے 2 ممبر ہیں، 3 ممبر ہیں، وہ سب نے ملا کے سینٹر میں کولیشن بنا کے حکومت بنائی ہوئی ہے. وہاں پہ اگر ایک گروپ ہے وہاں پہ پنجاب اسمبلی میں، اگر ان کو کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو جا کے سپورٹ کرتا ہے کوئی، تو اٹ از لائک اے کولیشن. ایک کولیشن کو چھوڑ کے دوسری کولیشن میں چلے گئے. اب یہ نہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم جو پارٹی جو ہے ہم پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں. آئی تھنک جیسے لائک مائنڈیڈ گروپ ہے تسلیم سیف اللہ صاحب کا ہے، اس میں بھی وہ کہتے ہیں جی ہم پی ایم ایل کیو میں ہیں، لیکن گروپ رہتے ہوئے، پارٹی کے اندر رہتے ہوئے اگر ایک گروپ ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے جی ہم پارٹی کی لیڈرشپ سے ناراض ہیں یا وٹ ایور ریزن جو دیتے ہیں، تو اس میں دوسری پارٹی اس کا فائدہ اٹھاتی ہے اور اس کے ساتھ وہ چلتے ہیں. یا کسی ایک ایشو پہ میرا آپ کے ساتھ جو ہے اختلاف ہو جاتا ہے، درانی کے ساتھ میں جو چل سکتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں درانی صاحب کے ساتھ چلتا ہوں. اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. چونکہ جو ہمارے پرانے جو ہے ابھی 18ویں امینڈمنٹ سے پہلے 3 ایشوز پہ جا کے اگر آپ کرتے ہیں، ڈیفیکٹ کرتے بھی ہیں کسی وجہ سے، جو کہ کانفیڈنس، ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس یا منی بل پہ، تو جا کے آپ کے اوپر ایک ڈیفیکشن کلاس ضرور لگتی تھی. لیکن اس میں بھی جو ہے ایک ایسا پروسیجر ہے کہ آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ڈسکوالیفائی نہیں ہوا. یہ کانسٹیٹیوشن جب سے آیا ہے 1973 بھٹو صاحب نے ہمیں دیا، آج تک کبھی کوئی بندہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوا اس پہ. اور اگر ہوتا بھی ہے، اب میجارٹی ہے، اب انہوں نے تو ایک لیگل پوزیشن بھی لے لی ہے کہ جی ہمارے پاس میجارٹی ہے تو وی آر دا پارٹی نا. اب اس میں جا کے تو بڑا مشکل ہو جائے گا کسی کے لیے کہنا کہ جی آپ نے ڈیفیکٹ کیا یا دوسرے جو آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. آیت اللہ درانی صاحب، تو یہ جوڑ توڑ کی جو سیاست طارق عظیم صاحب ہمیں سکھا رہے ہیں، جب یہ چلتی رہے گی تو یہ 54% پاکستانیز فیس ملٹی ڈائمینشنل ڈیپریویشن، ان کے مسائل کون حل کرے گا؟ دیکھیں، یہی مسائل کو حل کرنے کے لیے سارے کا سارا یہ پاپڑ بیلا جا رہا ہے. یہ جو کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا، 62 سال پہلے ان باتوں کو آنا چاہیے تھا. یہ ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے آپ کو اس پریکٹس سے کبھی نہیں گزارا گیا. آپ نے آئین کو معطل کیا، آپ نے بہت ساری چیزوں پہ قدغنیں لگائی، آپ نے اپنے پسند کے گروپس بنائے، جس کی وجہ سے ابھی آپ کو اس کے بہت ساری چیزوں کا آج نظر آ رہا ہے. دیکھیں، اگر آپ کا آئین تسلسل میں 73 کا چلتا اور ڈکٹیٹرشپ کبھی نہ آتا، پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کا زمانہ آیا، اس کو بھی اگر آپ نہ لتاڑتے، مطلب میں معافی چاہتا ہوں، کوئی مشرف نہ آتا اور وہ تسلسل چل چکا تھا، اگر وہ چلتا تو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ہم ان تمام مراحل سے گزر جاتے. پھر ہم سمجھ جاتے کہ ہم ایک جمہوری ملک اور جمہوری قانون اور جمہوری انداز میں اپنے آپ کو چلانے کے قابل ہو چکے ہیں. اب چونکہ یہ روایتیں باقی ممالک میں بہت پہلے سے بھی موجود ہیں اور ہمارے پاس ابھی موجود ہیں. مثلا اب بہت ساری، یہ بھی میں آپ نے ہاتھ اٹھایا تو شاید مجھے وہ قذافی نظر آئے.
آپ کی تصویر کے ساتھ مجھے قذافی صاحب ایسے نظر آئے. وہ جو کل قذافی صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں لیبیا کو پاکستان اور افغانستان نہیں بننے دوں گا. یہ جو ہمارے دوست ہیں شاکنگ کل نہیں اس نے بات حقیقت کیا بھی، آپ اس پر دوست اور دشمن کی بات نہ کریں. اس نے بہت ساری دنیا کو ہمارا چہرہ دکھایا کہ وہاں کے حالات کتنے خراب ہیں. ہمیں اس بات کو لیکن مثال نیگیٹیولی دی پاکستان کی. آپ اس کو پازیٹیو اپروچ میں لیں. آپ ہمیشہ کیوں نیگیٹیو پازیٹیو کیسے لیں گے؟ آپ کے حالات ایسے واقعی بگڑ چکے ہیں کہ آپ نے دنیا کے سامنے اپنے جس چہرے کو پیش کیا تھا کئی مدت سے، لوگ آپ کے ساتھ بزنس میں کرنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے تو ریمنڈ ڈیوس آ کر کے آپ کی حکومت کو شیک کرنے کے لیے ایک ہی اس کا 2 فائر بھی کافی ہو گیا. آپ بہت سب ہل گئے، پورا ملک کی سیاست ہل گئی اس بات پہ. آپ حقیقت پسندی سے کام لے لیں کہ جو اس وقت انقلاب آیا ہوا ہے نا مصر میں اور عرب میں اور ان کے پاس، یہ میں سے ایوب خان، بھٹو صاحب اور یحییٰ خان کا زمانہ ہے. وہ 30-35 سال پیچھے اب عرب کے پاس وہ پریکٹس امریکنز کر رہے ہیں جو ہمارے پاس انہوں نے ایوب خان کے زمانے میں کیا تھا. جب بھٹو صاحب آئے وہ ہم سے 30-35 سال اس سیاست میں دنیا پیچھے ہے، عرب دنیا، باقی دنیا، اور ہم دنیا سے باقی ہم دنیا آگے ان سے، اور ہمارے ایسے حالات شاید پیدا نہ ہو، جمہوریت پھل پھول رہی ہے. پرویز ملک صاحب، جو آپ نے حکومت کے ساتھ مذاکرات ہیں اس کی ڈیڈ لائن میں شاید 2 دن رہ گئے ہیں. آپ نواز شریف صاحب کے بھی کافی قریب ہیں، شہباز شریف صاحب کے بھی کافی قریب ہیں. آپ کی پارٹی 2 دن بعد کیا لائحہ عمل اختیار کرے گی؟ کیونکہ یہ 10 نکاتی ایجنڈا جو آپ نے دیا تھا اس پہ پورا عمل تو نہیں ہو سکتا. لائن کیا آگے آپ کی پارٹی کی؟ دیکھیں ارشد صاحب، اس کی ایک بیک گراؤنڈ بھی آپ دیکھیں. یہ بات چلی جب چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات ہوئی، ہم ان کے ساتھ وزارتوں میں چلے گئے اور پھر انہوں نے اپنے وعدہ جو لکھ کر بھی کیا اور اس کی وعدہ خلافی کی، الٹیمیٹلی ہم نے وڈرا کر لیا. اس کے بعد ججز کی ری انسٹیٹمنٹ کی بات ہوئی تو وہ بھی ہمارے ساتھ لکھ کر ایسی بات ہوئی اور وہاں بھی ایسی بات ہوگی. اور آج بھی ہمیں ان کے طرز حکمرانی پہ بہت اعتراض ہیں، اور ہمیں نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے کہ ایکچولی اگر آپ اپنے گھر کو ان آرڈر نہیں لائیں گے. پنجاب پرابلم میں آئی، پنجاب نے فوراً، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جو آسٹیریٹی کے لیے بہت ساری پوسٹ ہم نے ختم کر دی اور 6 ارب روپے سالانہ کی ایک سیکٹر میں ہم نے بات کی. تو جب تک ہم ایسے سٹیپس نہیں لیں گے جس سے ہماری فسکل ڈسپلن بہتر ہوگا، جس سے ہمارے دوسرے معاملات بہتر ہوں گے، گروتھ ہوگی، آپ کی جو ایک پراسپیرٹی کی طرف آپ چلیں گے، جب تک آپ وہ نہیں کریں گے، اور وہ ہو نہیں رہا. ہم تو چیزیں صرف بہتر نہیں ہوں گی اور اس پہ گفت و شنید جاری رہے ہیں. سینیٹر طارق عظیم صاحب، پارلیمنٹ کا رول اس سارے میں کہاں پہ آتا ہے؟ کہ بہت سے اس میں اداروں اور کارپوریشنز کا بھی ذکر ہوا، پی آئی اے، اسٹیل ملز، ٹیپکو، کہ وہاں پہ ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے ان معاملوں میں؟ پارلیمنٹ کی مختلف کمیٹیاں ان چیزوں کو دیکھ رہی ہیں جو ڈیل کرتی ہیں اس ایشوز پہ. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں، اگر جس ڈپارٹمنٹس کی یا کارپوریشنز کی آپ نے بات کی، جو بھی ریلیونٹ کمیٹیز ہیں، سب نے ان کو معاملات ٹیک اپ کیے ہوئے ہیں. بہتری کی طرف کام ہو رہا ہے. کوشش یہی ہے کہ اس کو بہتری کی طرف لے کے جائے. سینیٹر طارق عظیم صاحب، ڈاکٹر آیت اللہ درانی صاحب، پرویز ملک صاحب، آپ تینوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، 10 نکاتی ایجنڈا، 19 نکاتی ایجنڈا، 5 نکاتی ایجنڈا، 9 نکاتی ایجنڈا، یہ ساری جمہوریت کی خوبصورتیاں ہیں. بات چیت ہوتی ہے اور اس سے بہتری کی طرف چیزیں جاتی ہیں. اور آج کے پروگرام میں ناظرین، ہم نے آپ کو وہ لیٹر بھی دکھایا 20 جنوری 2010 کا، جو یو ایس ایمبیسی نے لکھا ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کو، اور کہا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کو نان ڈپلومیٹک پاسپورٹ آئیڈینٹی کارڈ ایشو کیا جائے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.